السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، ابھی تک ہم سورہ بقرہ ہی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں نے آپ کو جس طرح شروع سے بیان کیا، آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ کا 5ویں رکوع سے لے کے 16 رکوع تک مسلسل بنی اسرائیل سے مخاطب ہوا اللہ تبارک تعالیٰ، اور ان تمام رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دین اسلام کی دعوت دی ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو کتاب قرآن مجید میں نے ان کے ساتھ نازل کی ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ان تمام احسانات کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو تم پہلے بہت غلطیاں کرتے رہے، اور جب میں نے سزا دی اور تم نے معافی مانگی تو میں نے تمہاری خطائیں معاف کر دی۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ اس احسان کو یاد دلا کے ان سے بتا رہا ہے کہ پھر جب تم مجھ سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، تو تم نے آج تک کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اسی وجہ سے میری مہربانی سے محروم ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ، اب یہ واقعہ تو ان کے ساتھ بائبل کے اندر گزرے تھے، مگر آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، قرآن نازل ہو چکا ہے، تو قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل قوم اپنے پیغمبر کے زمانے میں بھی اور زمانے کے بعد بھی ان کے اعمال اس قدر خراب تھے کہ جب بھی ہم اسے وعدہ کرتے تھے کبھی پورا نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے تمام اعمالوں کا جو کہنا چاہیے کہ جو وہ ہے، ان کے اعمالوں کا جو تمام کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دی اور بتایا کہ یہ قوم اس طرح کی ہے۔ تو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے لے کر ابھی تک آج رکوع نمبر 9 کا ہم مطالعہ کریں گے، اور آگے 16 رکوع تک برابر اللہ تعالیٰ ان کے احسانات ان پر یاد کرا رہا ہے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو آج ہم اسی طرح رکوع نمبر 9 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور رکوع نمبر 9 سے پہلے جو رکوع نمبر 8 ہم نے پڑھا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے یہاں جب ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ کسی آدمی کا قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کسی کے دروازے پہ پھینک دی گئی تھی، اور ان کو اس مارنے والے کا پتہ نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے ذبح ہونے والی گائے کا، مری ہوئی گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا مرے ہوئے انسان کو مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ کس نے مارا ہے اس کو۔ تو میرے بھائی، اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ گائے کی پوجا سے بڑے متاثر تھے، گائے کو اپنا خدا مانتے تھے، گائے ان کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ گائے سے جو خدا مان کے عبادت کرتے تھے اس شرک سے بھی ان کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، گائے کا خیال ان کے دل سے نکال دینا چاہتا تھا، اس وجہ سے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔
اور یہ بھی بتانا چاہا کہ دیکھو مرنے کے بعد میں کس طرح سے ایک انسان کو زندہ کروں گا، اور میری مرضی ہے جس طرح چاہوں زندہ کروں۔ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے کے، انسان زندہ کرنے کئی ترتیبیں بتاتا ہے قرآن مجید میں، اور بھی بہت سے مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ کرنے کی کئی مثالیں دی ہیں۔ مگر اس کے باوجود ایک مثال تو بہت ہی اہم اور بڑی ضروری اور بڑی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تو ان سب کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی گائے کا ٹکڑا مارا ہو، کسی گائے انسان کو ماروں زندہ ہو، یا میں ویسے زندہ کروں یا میں ویسے زندہ کروں۔ میں تو خالی جب کن کہتا ہوں نا تو فیکن ہو جاتا ہے۔ میں کہوں کو زندہ ہو جائے وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو میرے ساتھ تشبیہ مت لو اپنی، بلکہ یہ سمجھ لو کہ کسی کو بھی زندہ کرنے کے لیے تمہیں جو ترتیبیں میں بتایا کرتا ہوں وہ میرے کہنے ہی سے عمل میں آتی ہیں۔ اگر میں تم سے نہ کہتا کہ مری ہوئی گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس کو مارو وہ زندہ ہو جائے گا، اگر میں نہیں کہتا تو وہ زندہ نہیں ہوتا۔ یا آج بھی آپ مار کے دیکھ لیں، گائے ذبح کریں، اس کی گوشت کا ٹکڑا کسی مردے کو مارے گا زندہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے حکم نہیں دیا اس وقت، وہ حکم اس وقت کا تھا، وہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے تھا، وہ ان کو احساس دلانے کے لیے تھا کہ دیکھو یہ شرک چھوڑ دو، یہ شرک پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ مگر یہ بیوقوف باز نہ ہے، اس گائے کو ذبح کرنے کے باوجود یہ اپنے اسی رویے پر قائم رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رویے پر قائم ہی نہیں رہے بلکہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے۔ گائے کو ذبح کر کے جو انہوں نے ایک واقعہ میں نے ان کے لیے کیا کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں گے، اللہ کی طرف واپس آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے اور پتھر کی ایسے ہو گئے جب پتھر کی مانند ہو گئے۔ اللہ نے مثال دی پتھر کی کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور اتنا سخت کہ میں نے جو پتھر اس دنیا میں پیدا کیے ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے مثال دی پتھروں کی کہ دیکھو میں نے جو پہاڑ اور پتھر پیدا کیے ہیں، ان پہاڑوں کا، ان پتھروں کا یہ عالم ہے، یہ پتھروں کی جو سختی کی بات بتائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا خوف کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پتھر، یہ پہاڑ بھی میرے خوف سے کئی مرتبہ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ میرے خوف سے ان کے درمیان کے اندر سے پانی بہ نکل پڑتا ہے۔ بے شمار پہاڑی میں آپ دیکھیں گے کہ پہاڑوں کے درمیان سے پانی بہتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ وہ سب اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں، جیسے جسم میں پسینہ آ جاتا ہے، تو اس طرح جو پہاڑوں کا، پتھروں کا جو پسینہ ہوتا ہے، وہ پانی جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ بہہ نکلتا ہے اور پتھروں کے درمیان سے ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور وہ نالا بن کے جو ہے نا پانی سمندر میں خشکی کی طرح آنے لگتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک پتھر، ایک پہاڑ تو ایسے ہوتے ہیں جو جن کے درمیان سے میرے خوف کی وجہ سے ان کے درمیان سے پانی بہ نکل پڑتا ہے۔ اب مثال نمبر 2، ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ دیکھو، اور پتھروں کی دوسری مثال ایسی ہے کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو میرے خوف سے، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، اور پھٹ کے ان کے بیچ میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور سوراخ میں سے پانی بہنے کے پڑتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں۔ اور یہ انسان ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ بجا خوف کا ان کے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ یہ میری طرف مائل نہیں ہو رہے، میرے نبی کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ اور مثال نمبر 3، پتھروں کی ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جو پہاڑوں سے جب ان کے ٹکڑے ٹوٹ جاتے ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین کی طرف گرنے لگتے ہیں، اور بڑی تعداد میں گرنے لگتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ تو یہ کہتے ہیں پہاڑی ٹوٹ گئی، مگر وہ پہاڑی ٹوٹی کیوں؟ وہ اس لیے ٹوٹی کہ اللہ کا خوف طاری ہو رہا تھا اس پہاڑی کے اوپر، اور وہ پہاڑ اپنے پہاڑ سے جدا ہو کر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف اس کے اندر موجود ہے۔
اللہ نے مثال دی اپنے خوف کی کہ میری یاد میں ان کو، وہ اپنے خوف میں، میری یاد میں اللہ کے خوف سے ٹوٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اور پہاڑوں پر گر گر کے نیچے گر جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ بنی اسرائیل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور بڑا سخت دل والے ہو گئے اس واقعے کے بعد، جبکہ ان کا دل اور نرم ہو جانا چاہیے تھا، بجائے نرم ہونے کے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھروں کی مثال دے کر یہ بتایا کہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ میرے تو پتھر ہی زیادہ نرم دل ہیں، مگر یہ انسان اتنے نرم دل نہیں ہوئے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اللہ کو بہت افسوس ہوا کہ بجائے ان کے دل نرم پڑتے یہ اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اور ان مثالوں کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دیکھو یہ نبی، ایک بات بتاؤ، اے نبی، اے میرے مومنوں، ایک بات بتاؤ، میں نے تمہارے سامنے بنی اسرائیل کے اتنے تمام واقعے تمہارے سامنے رکھے ہیں، اور یہ گائے کا واقعہ بھی تمہارے سامنے رکھا، اتنے احسانات میں نے ان کے اوپر کیے، ان کی ہر خطاؤں کو معاف کیا، اور اس سے پہلے بھی کتنی خطائیں معاف کی اس کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں۔ یہ تو رکن نمبر 9 ہے، رکن نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ احسانات گنواتا چلا آ رہا ہے اور خطائیں معاف کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام واقعات میں نے ان کے بنی اسرائیل کی تمہارے سامنے رکھ دیے۔ اب میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ کرام سے، ان کے مومن بھائیوں سے جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا، ایک مشورہ پوچھا کہ نبی یہ بتاؤ، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ قوم، یہ بنی اسرائیل تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن پر ایمان لے آئیں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، مگر ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ وہ قوم ہے، وہ سنگ دل قوم ہے جو اتنے معاملات ہو جانے کے باوجود ان کے دل نرم نہیں پڑے۔ تو ان سے یہ امید مت رکھنا کہ یہ تمہارا ساتھی ہو جائیں گے یا دوست ہو جائیں گے یا تمہارے ہمدرد ہو جائیں گے، یا آ کے تم سے باتیں تو کرتے ہیں بہت کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا خدا پر بھی ایمان ہے اور روز آخرت پر بھی ایمان ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا ایمان جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں تمہارے سے۔ یہ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ چکا ہے، یا پھر یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کبھی یقین مت کرنا۔ اسی لیے میں آج تم سے بھی پوچھ رہا ہوں، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور جو یہ اعمال کر رہے ہیں ان کے عوض ان کو بہت سخت سزا ملے گی آسمانوں میں روز قیامت میں۔ اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایک تو یہ ایمان نہیں لے کر آئے، دوسرے ان کے اعمال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کہ میری کتاب بائبل جو توریت ان کے پاس تھی اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، جو ان کے دل میں آتا ہے لکھتے ہیں، بلکہ جو پبلک کی وہ ہوتی ہے خواہش وہ لکھتے ہیں، اور وہ لکھنے کے بعد ہماری اصل آیتوں کو مٹا دیتے ہیں، اور پبلک کی ڈیمانڈ اس کے اندر لکھ کر، پبلک کی خواہشات کو اس کے اندر لکھ کر اس سے لوگوں سے پیسے کماتے ہیں۔ یعنی جو فرمائشیں لوگوں سے آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی اگر ہمارے یہاں کوئی زنا کا کیس ہو گیا تو کیا ہے توریت کے اندر، تو یہ کہتے ہیں ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بس 2 دن 4 دن سزا ہوگی، قید کاٹے گا، چھٹی ہو جائے گی۔ دیکھو یہ توریت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ توریت میں لکھا ہوا کیا ہے کہ سنگسار کیے جائیں گے، اس کو چھپا دیتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں، مگر یہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ سزا اس کا ہم اعلان کر دیں گے، لہذا تمہارا بندہ چھوٹ جائے گا، وہ چھوٹ جائے، اللہ اتنے پیسے دو ہمارے کو، اس سے پیسے لے لیتے ہیں۔ اس طرح بے شمار پبلک کی فرمائش
کتابوں میں لکھا کرتے، ان کی مرضی سے جس سے زیادہ پیسے کما سکیں وہ چیزیں لکھ دیتے اور اصل کو مٹا دیتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں وہ نشانیاں بھی مٹا دی، تاکہ ان کے لوگ بھی اگر کبھی توریت پڑھیں بیٹھ کے تو انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اصل نبی آنے والا کون تھا جس کا یہ انتظار کر رہے تھے۔ وہ نشانیاں بھی انہوں نے بہت خوبی سے مٹا دی، اور اب وہ نشانیاں بھی توریت کے اندر باقی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو وہ نشانیاں بھی انہوں نے مٹا دی، اور مٹانے کے بعد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی توریت کے اندر چھوڑی ہی نہیں کہ کسی کو یہ پڑھنے کے بعد یقین آئے کہ بھائی اصل نبی تو یہی جن کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے۔ تو انہوں نے اپنے تمام آدمیوں کے دل پھیر دیے اور کہا کہ اس نبی کو ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے رہو کہ ہم تمہارے پر ایمان لائے ہیں اور روز آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہم تمہارے دوست ہیں، دوستی یاری رکھو فائدہ اٹھانے تک، مگر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چند ایک لوگ ان کے ساتھی اگر ایمان لانے کے قریب آ بھی گئے، کچھ باتیں کی، تو انہوں نے توریت کی کچھ باتیں کھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی کہ ہم نے تو یہ چیزیں مٹا کے اور فلاں چیزیں لکھ دی ہیں۔ اور جب ان کو پتا چلا تو یہ ان کو ناراض ہوئے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ارے اس نبی کو ہماری وہ پول پٹی بھی جو بتا رہے ہو کہ ہم نے یہ چیزیں مٹا دی ہیں، اور پھر تاکہ یہی نبی اور اس کے صحابہ کرام قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو شرمندہ کریں گے اور ہماری حجت قائم کریں گے کہ دیکھو تم نے خود مٹا دی اور گواہ موجود ہے، تم یہ سب مت کرو، ہم نے جو کچھ کام کیا تمہاری مرضی کے مطابق ہی کیا ہے، لہذا اس نبی کو یہ سب باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ بنی اسرائیل ہو تو بنی اسرائیل ہی رہو، تم لوگ یہودی ہو تو یہودی ہی رہو، تم لوگ عیسائی ہو تو عیسائی ہی رہو، مگر مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان مسلمانوں سے دور رہو، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اور پھر یہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ اس بات کو جاری رکھنے کے لیے اپنے یکجہتی بنا لی اور اپنے آپ کو اس طرح آگے بڑھتے رہے، اور ساتھ میں ایک بات انہوں نے اور کی جو بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں اور کوئی نیک عمل ہم نہیں کرتے، کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، مسلمانوں کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارے اعمال اتنے برے ہیں، جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ یہ ایک اور ان کا ترا تھا۔ اتنے بدحال اعمال کرنے کے باوجود جو خوشی ان کو دل کو ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں صرف ہم ہی لوگ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہاں پر میں رکوع کو آدھا ہو گیا، یہ آدھا رکوع میں یہاں چھوڑتا ہوں، اگلا رکوع جو ہے اس کا باقیہ جو آیات ہیں وہ اگلے ویڈیو میں بناتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، انتظار کیجئے 2 منٹ۔